السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 10، 11، 12 اینڈ 13۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک ٹاپک ہے۔ چھوٹے چھوٹے پورشن کرتے ہیں تاکہ لمبا ہو جائے، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے سب کے لیے سننا۔ چھوٹا ہی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، اس تو کے اندر تواں نہ تو ناک میں ساؤنڈ جائے گی نہ واؤ ساؤنڈ، توا بھی نہیں ہے۔ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیذکر، اب دو تشدید آ رہی ہیں، سا یذ، ایک تشدید ہوگی، یذکا، یذکرو، سیذکر، سیذکر من یخشی، میں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یا پر تشدید ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں، اس لیے ریڈ کلر ہے کہ آپ نے یہاں غنہ ٹائم دینا ہے۔ میں یخشا، یخ جیسے خرقرہ کی طرح، یخشا یخشا، سیذکر من یخشا، سیذکر رو کی حرکت ایک، من یخشا، ویتجنبها، ویتجنب، جنب، جہاں بھی تشدید آئے گی میم اور نون پر، جب تشدید آئے گی تو دو حرکت کا ہولڈنگ ٹائم دیں گے ہم۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، هل أشقى، هل أشقى، یہاں پر بھی قاف کو کھڑا زبر ہے، لیکن سمپل زبر نظر آ رہا ہے آگے ملانے کی صورت میں۔ یہ جب وقف کے اوپر لام نظر آ رہا ہے تو رکنا ہی بہتر ہے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا سانس بہت لمبا ہے تو وہ دونوں آیات ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، جس کی تجوید بہت اچھی ہے، اس کو رول پر بہت اچھی سٹرونگ ہولڈ ہے اس کا۔ ادروائز بہتر ہے کہ ہم رکجے ملا کر پڑھیں گے تو کمپلیٹ کرنے کی کوشش میں کوئی رول نہ مس ہو جائے، اس لیے ایک ایک آیت پر وقف لازم ہے۔ ٹھیک ہے، جو سیکھنے والے ہیں ہم لوگ، ہمارے لیے وقف ضروری ہے۔ علماء جو اچھے قاری ہیں وہ ملا کر ہی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ایک آیت پر رکیں گے چاہے چھوٹی ہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، الذي یس صاد ہے نا، اس کی سیٹی، یسلن، لام بھی آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ لام نے آگے نون سے ملنا ہے نا، اس لیے لام کو بھی ساتھ ملا دیا کیونکہ یہ نون سے ملنا ہے سوری، اور پھر ہم نے نون کو دو حرکت کا ٹائم دینا ہے، غنہ کرنا ہے، اس لیے ریڈ کلر ہے تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ ریڈ لیٹر پہ میں نے غنہ کا ٹائم دینا ہے۔ یسلن النار الكبرى،
الذي يصلى النار الكبرى. کوب کوب جیسے ہم کہتے ہیں کب کب، تو با کو جیسے بولتے ہیں ہم اب کب جب سب، تو با ایسا ہی یہاں پر بھی بولنا ہے کوب کوب رو کو کھڑا زبر ہے. الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت. ثم، اب یہ تھا ہے تو اس کو سین جیسی سیٹی ثم نہیں کہیں گے، ثم. اور ما میم کو الف نہیں ہے جیسے آگے نظر آ رہا ہے نا لا، تو لام کو تو الف ہے لیکن ثم کی میم کو الف نہیں ہے تو الف کا ٹائم نہیں دیں گے. ثم لا يموت. موت میم کی حرکت 2 ہے کیونکہ اس کے ساتھ واو ہے، اور تا کی حرکت 1 ہے کیونکہ اس کے ساتھ واو نہیں ہے. لا يموت موت موت، دیکھ رہے ہیں نا میم کی حرکت 2 ہے اور تا کی 1 ہے. موت ثم لا يموت فيها. فا کے ساتھ یا ہے اس لیے 2 حرکت، اور ہا کے ساتھ الف ہے اس لیے 2 حرکت. فیہا فیہا ولا یحیا ولا یحیا. لام کی حرکت کا بہت خیال رکھیں گے، یہاں پر لا نہیں کے معنی میں ہے کہ نہیں. اگر ہم والا یحیا پڑھیں گے تو اس کا میننگ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے گا. تو لام کا ویسے تو ہر لیٹر کا خیال رکھنا ہے، پر لام کا بہت ہی خیال رکھنا ہے اس کی حرکت کا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ویسے تو آپ تفسیر سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا اندازہ ہوگا، بٹ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. نصیحت، وہ ضرور نصیحت پکڑ لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ ضرور نصیحت پکڑ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں تھا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت فائدہ مند ہوگی. نصیحت پکڑنا اگر کسی کے لیے تو آپ نصیحت پکڑتے رہیں، نصیحت دینا ہی فائدہ مند ہوگا. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ضرور نصیحت پکڑ لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور دوسرا کون ہے؟ وَيَتَجَنَّبُ، وہ اجتناب کرے گا. یہاں اجتناب کا لفظ چھپا ہوا ہے، وہ دور رہے گا، اجتناب کرے گا، کنارہ کشی کرے گا. حل اشقا، اشقا یہاں اسم تفضیل یعنی سپرلیٹو ڈگری کے میننگ میں آتا ہے. جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ نصیحت سے اجتناب کرے گا، دور رہے گا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو خود ہی ٹھیک ہوں. تو اس کی آپ تفسیر سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ جو بدبخت ہے وہ نصیحت سے اجتناب کرے گا. الذی یصلی النار الکبری. تو پھر اجتناب کے بدلے میں پھر کیا ہوگا؟ اس کا ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوگا کہ وہ پھر آگ میں، الکبری بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑی آگ میں وہ داخل ہوگا. جو سمجھانے سے نہیں سمجھتا، نصیحت نہیں پکڑتا، تو ہم نے اس کو کسی دوسرے کے اوپر فکس نہیں کرنا کہ دیکھا یہ اس کے لیے ہے. نہیں، ہم نے اپنے لیے نصیحت پکڑنی ہے کہ کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کہتا رہے کرتا رہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں پر فکس نہیں کرنا. وہ انتہائی بدبخت جو انسان ہے وہ دور رہتا ہے، تو اس کے بدلے میں پھر وہ سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تو پھر وہ سب سے بڑی آگ میں نہ تو وہ مرے گا، یہاں دنیا میں تو کوئی آگ میں اگر گر جاتا ہے، جل جاتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن نہ وہ وہاں جیے گا نہ مرے گا، تو وہ کیسی حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بنائے اور اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور نصیحت تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں کہ نصیحت تو عقل مند قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مند لوگوں میں، ڈرنے والے لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع